بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہے ہیں۔ پیچھے جو ہوا وہ بھی اللہ نے کیا، اب جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کرتے ہیں، اور آئندہ جو ہوگا وہ بھی اللہ ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ دنیا کی کسی چیز کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کرنے والے اللہ۔ یہ ہر نبی کی مشترک یہ دعوت تھی کہ قوم میں آ کر ایک ہی بات کہتے تھے کہ انی لکم ناصح امین، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، امانت دار ہوں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جس نے بھی اس نبی کی بات مانی اللہ نے چمکا دیا، جس نے نہیں مانی اللہ نے اجاڑ دیا۔ یہی دعوت ہماری ہے ساری دنیا کے لیے کہ کرنے والے اللہ ہیں۔ اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرو، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے۔ سورج کا نظام، فرشتوں کا نظام، تاروں کا نظام، پہاڑوں کا نظام، سمندروں کا نظام، جانوروں کا نظام، انسانوں کا نظام، جناتوں کا نظام ایک اکیلا اللہ چلاتا ہے۔ کسی کی اسے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پورا قرآن میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کی ہے، پورے قرآن کا خلاصہ: توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ ایک ہے، یہ توحید آ گئی۔ رسالت، جو نبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبی مانو، اور آخرت کہ یہ اوجھل ہے، مرنا یقینی ہے۔ ابھی آخرت دکھائی نہیں دیتی لیکن آخرت آئے گی۔ انسان کو مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر ایک دوسری دنیا میں جانا ہے، اور جانے کے بعد پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، مقدرات جو اللہ نے لکھے ہیں، تقدیر، ایک ہے تدبیر اور ایک ہے تقدیر۔ تو تدبیر کا تو اللہ نے ہمیں مکلف بنایا، اعقل و توکل، یہ تدبیر ہے۔ گھر کا دروازہ بند کر کے جاؤ، تالا لگاؤ، سفر کرنا ہے تو ٹکٹ لو، سردی ہے تو آپ جو ہے سردی سے بچنے کے کپڑے لو، یہ تدبیر ہے۔ کہ آدمی کاروبار کرے
تو دکان بھی کھولے، ڈھنگ سے جو ہے مال بیچے، یہ تدبیر ہے، یہ تو واجب بتائی، ضروری ہے کہ آدمی تدبیر اختیار کرے۔ لیکن تقدیر یہ اللہ کا ایسے سر الہی ہے جو حشر کے میدان میں بھی نہیں کھلے گا، صرف ایک ہی کہ بس جو ہے اس کو مان لو، بس آگے اس پر تقریر مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس میں زیادہ سوچو مت۔ تو فقہاء اور علماء نے لکھا ہے کہ تقدیر یہ اللہ کا ایسے سر الہی ہے کہ کوئی اسے سمجھا بھی نہیں سکتا، کوئی اسے سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اے عقل بس اللہ پر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی۔ صحابی نے آ کر کہا کہ یہ ہوا، یہ مت کہو، یہ کہو قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اللہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ایمانیات والی جو بات ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، ایمان پر تقریر کر لینا تو بہت آسان ہے، لیکن ایمان کو بنانا، اپنے اندر وہ جان پیدا کرنا۔ دکان یہ محتاج، دکان پر بیٹھنے والا عبداللہ یہ بھی محتاج ہے۔ جب دو محتاج جمع ہوں گے تو ضرورت پوری نہیں ہوتی، ضرورت اور بڑھ جاتی ہے۔ اندھا اندھے سے گئے، چل تجھے رستہ دکھاؤں، اور تو خود اندھا ہے، مجھے کیا رستہ دکھائے گا؟ لنگڑا لنگڑے سے گئے، میرے کندھے پر بیٹھ جائے تجھے منزل تک پہنچاؤں، تو مجھے کیا پہنچائے گا منزل تک؟ تو خود تو لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا۔ تو دنیا کے پھیلی ہوئی ساری چیزیں یہ اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے، وہ قادر۔ آسمانوں سے جو فیصلے آتے ہیں وہ اندھا دھند نہیں ہوتے۔ بیماری کا فیصلہ یہ آسمانوں سے آیا، جو بیماریاں آتی ہیں یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ آسمانوں سے آیا، اندھا دھند نہیں آتا۔ خوشگواری کے فیصلے یہ آسمانوں سے آتے ہیں، مناسب حالات کے فیصلے یہ آسمانوں سے آتے ہیں، نامناسب حالات کے فیصلے کے یہ آسمانوں سے آتے ہیں، بیماریوں کے فیصلے کے آسمانوں سے آتے ہیں۔ اس لیے تقدیر پر بھروسہ کرنے کا کہا گیا کہ بس اس میں زیادہ سوچو مت۔ یہ جملہ یاد رکھنا، تقدیر یہ اللہ کا ایسا سر الہی ہے، پوشیدہ راز، پوشیدہ پاسورڈ ہوتا ہے نا، پاسورڈ، تو یہ اللہ کا پاسورڈ ہے پوشیدہ، جو اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، نبی بھی نہیں جانتا، کسی نبی پر بھی اللہ نے یہ چیز نہیں کھولی۔ حضور خاموش ہو گئے، حضور نے فرمایا بس اللہ پر بھروسہ کرو، اتنا جملہ کہہ دو، قدر اللہ ما شاء وفعل۔ موبائل کا پاسورڈ رکھتا ہے آدمی، اکیلا جانتا ہے، تو تقدیر کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف کے اندر آپ کو تقدیر کے بارے میں یا حدیثوں میں زیادہ تقریریں نہیں ملے گی، اتنا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، میں راضی ہوں، میرا اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں خوش ہوں۔ آدمی چلتا ہے، اس حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ صبح کے وقت میں اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ صرف اتنا پڑھ لے، یہ دعا جو میں نے پڑھی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیہ، ایک مرتبہ۔ دوسری حدیث میں 3 مرتبہ پڑھنا آتا ہے، لیکن ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے میدان میں ذمہ دار ہوں، اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرا دوں گا۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے معاملات پر خوش ہے، اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا، میں خوش ہوں کہ شکوہ شکایت سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ آدمی شکوہ کرے، شکایت کرے نہ، اس سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی، بلکہ الجھنیں اور بڑھتی ہیں۔ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، گناہوں سے پریشانیاں آتی ہیں۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ دکھائی نہیں دیتا، گناہ کیا، جھوٹ بولا، اچھا لگا اس کو تھوڑی دیر کے لیے، لیکن رحمت کے فرشتے دور ہو گئے اس سے، اللہ کی بد دعا آ گئی۔ اللہ بد دعا کرتا ہے جھوٹ بولنے والے پر، جو جھوٹ بولتا ہے
تو اللہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے. اب اللہ کس کے لیے بد دعا کرے گا تو کہاں بچے گا آدمی. ہارون رشید کے زمانے میں قحط سالی ہوئی, بہت قحط سالی. تو ہارون رشید نے, چونکہ ہارون رشید ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے, اس کی بیوی زبیدہ, ان کی ایک تاریخ ہے, تو اس نے سارے علماء کو جمع کیا. اس میں فقہاء, علماء, محدثین بھرے ہوئے تھے. ہر مسجد میں محدث ہوتا تھا, ہر مسجد میں فقیہ, سبھی میں سبھی بھری رہتی تھی محدثین سے. وہ دور تھا. قحط سالی آئی تو امر ملک, بادشاہ کا حکم, جو بادشاہ کا آرڈر ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب لوگوں کو اس کی ماننی پڑتی ہے, کہ ولی امر ہے وہ. چنانچہ اس نے اعلان کیا کہ ابھی قحط سالی ہوئے, چلو اس صلاۃ استسقاء کے لیے میدان میں آ جاؤ. سارے علماء جمع ہو گئے, لیکن قاضی القضات جو ابو یوسف تھے, جو بڑے قاضی تھے اور ہمارے حنفی مسلک کے بھی بڑے امام ہیں, ابو یوسف امام محمد, ابو یوسف نہیں آئے. ہارون رشید کو بڑا تعجب ہوا, اس کی بیوی کو بڑا تعجب ہوا کہ ارے ہمارا خاص آدمی ہے. یعنی ابو یوسف جو تھے یہ قاضی القضات تھے. ہارون رشید کے زمانے میں چیف, سمجھ لو سپریم کورٹ, یہ ابو یوسف. کوئی مسئلہ آتا تو ان کے پاس جاتا, تو یہ مسئلہ حل کرو, کیا کرنا چاہیے. وہ خود نہیں آئے. ہارون رشید کو بڑا تعجب ہوا. سارے علماء آ گئے اور علماء کا جو سردار ہے امام, وہ نہیں آیا. کیا بات ہے؟ خیر کھٹک رہی, زبیدہ میں بھی کھٹک رہی. تو کہتے وہ ہم اس کو بہت بڑی تنخواہ دیتے تھے ابو یوسف کو. ابو یوسف یہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے. تو ماں اور بیٹا دونوں بیٹھے گھر میں. بچہ میں یتیم, میں بیوہ ہو گئی تو یتیم ہو گیا. اب جو ہے کچھ تھوڑی بہت طاقت ہے تیرے اندر کام کرنے کی, کوئی موڑی ہے نہیں جو دھندا کرے, دھندا کرنا آتا نہیں ہے, تو کیا کریں گے گھر خرچے کا. اماں جیسا آپ کہو. تو ماں نے کہا کہ بیٹا ایک دھندا ایسا ہے کہ جس میں پیسے نہیں لگتے, نفع ملتا رہتا ہے. کہ کیا؟ یہ کہ دھوبی کاٹ ہوتے تھے اس زمانے میں. تو لوگوں کے کپڑے, یہ محلہ ہے اپنا, اس کے لوگوں کے کپڑے لیں اور دھوبی گھاٹ پر جا کر کپڑے دھو. تو ابو یوسف روزانہ کپڑے لے کے جاتے تھے اور وہاں کپڑے وڑے دھو کر اس دور کے اعتبار سے سکھا کر پھر لا کر جو ہے گھڑی مار کر لوگوں کو دے دیتے تھے. کبھی تو یہ تمہارا کپڑا ہے, تمہارا کپڑا لکھ لیتے تھے. مکان نمبر 5 کا یہ کپڑا ہے, مکان نمبر 8 کا یہ کپڑا ہے, سب کو دے دیتے تھے. امام ابو حنیفہ کا مدرسہ راستے میں پڑتا تھا. تو امام صاحب جو ہے دیکھتے تھے کہ لڑکا روزانہ جاتا ہے, روزانہ آتا ہے. تو ایک مرتبہ امام صاحب لمبے سڑک بیٹھ گئے, امام ابو حنیفہ. جب ابو یوسف کپڑے لے کر دھو کر آ رہے تھے تو امام صاحب نے کہا او بچے یہاں کپڑے تھے صاحب. اپنے شاگردوں کو کہا کہ بھی میرا کپڑے اٹھاؤ, بیچارہ بچہ ہے کیا. بیٹھے بٹھایا. کیا روزانہ جاتے ہو آتے ہو, میں دیکھتا ہوں تمہیں. تو اس نے کہا بھائی میں تو یتیم ہوں, میری ماں بیوہ ہے, گھر کے خرچے کے لیے یہ کرتا ہوں میں. تو امام صاحب نے کہا کہ روزانہ کتنے پیسے ملتے ہیں؟ تو اس نے کہا 10 دینار یا 10 درہم جو بھی. تو امام صاحب نے کہا کہ اگر یہ پیسے میں دوں تو بھئی اتنا پیسہ وہاں ملتا ہے, پیسہ مجھ سے لے لے, تیرا خرچہ پورا. بہت اچھا, تجھے تھکنا بھی نہیں پڑے گا. پھر میں کروں گا کیا؟ یہ کہا تجھے میں علم سکھاؤں گا. امام صاحب نے کہا ابو یوسف سے, تجھے علم سکھاؤں گا. اچھا علم کا کیا مطلب؟ کیا لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ علم کیا ہے. ابو یوسف قرآن سکھاؤں گا, حدیث سکھاؤں گا. ابو یوسف نے کہا کہ ٹھیک ہے. کہا اچھا کل سے آ جانا بیٹا یہاں, اور جو پیسے جو شام کو تجھے جیسے 10 درہم ملتے تھے میں 15 درہم دوں گا, زیادہ دوں گا. ابو یوسف خوش ہو گئے.
ماں کو جا کر دوسرے دن 15 درہم دیے. ماں نے کہا اچھا آج زیادہ ہے. ہاں لیکن یہ کہا نہیں کہ کپڑے لے کے جاتا نہیں ہوں، لیکن ماں نے دیکھا ایک دن کہ ارے یہ تو خالی ہاتھ جاتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے. کپڑے لے کے اٹھا کے جاتے تھے نا، کپڑے تو ہیں نہیں پر خالی ہاتھ آتا ہے. ارے ابو یوسف بیٹا تو کہاں، یعنی کیا چکر ہے تیرا؟ ماں آپ کو تو پیسے سے مطلب ہے. ارے نہیں فن بھی تو سیکھنا چاہیے، پیسہ کمانے کا فن. ماں نے کہا پیسہ کمانے کا فن. لوگوں نے کہا یہ مولوی کے چکر میں پڑ گیا ہے تیرا لڑکا. فتنہ کرانے والے ہر دور میں ہوتے ہیں. کون سا مولوی؟ یہ تو ابو حنیفہ. اچھا ابو حنیفہ کے چکر میں پڑ گیا. ابو حنیفہ کا نام ابو حنیفہ تھا لیکن ان کے مزاج میں حنفیت تھی. حنیف طبیعت کے تھے، سلیم الفطرت تھے. ملت ابراہیم حنیفہ، یہ حنیف سے ہے یہ چیز. یعنی یہ نہیں کہ ان کے لڑکے کا نام تھا یا ان کے لڑکی کا نام تھا، یا ان کے مزاج کے اندر بہت ہی سلیم الفطرت مزاج تھے. تو کہتے تھے کہ بھی ابو سلیم، جیسے قلب سلیم کہتے کہ اللہ قلب سلیم دے مجھے. تو ابو حنیفہ یہ معروف تھے لوگوں میں، مالدار بھی تھے. تو ماں نے جو ابو یوسف کا پیچھا کیا، یہ تو کپڑے وپڑے دے لیے نہیں، یہ تو سیدھے گئے. تو ماں بھی پیچھے 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 گئی اور ماں نے دیکھا کہ یہ تو سب علماء، امام ظفر، امام محمد، یہ وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی جا کے بیٹھ گئے ابو یوسف. اب ماں نے جو ہے امام حنیفہ کو سب کے سامنے لتاڑنا شروع کیا. میرے بیٹے کو بگاڑ رہا ہے تو ایسا تو ایسا. ابو حنیفہ بالکل خاموش رہے. ان کے مجلس میں بڑے بڑے پولیس افسران آتے تھے امام ابو حنیفہ کے مجلس کے اندر، حکومت کے لوگ آتے تھے. تو ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو بگاڑ رہا ہے، یہ وہ ہے، تو نے اس کا دھندا چھڑوا دیا. تو ابو حنیفہ نے کہا کہ امی میں کل آپ کے گھر پر آؤں گا. ارے میرے گھر پہ مت آنا، میرے گھر پہ مت آنا، جو جواب دینا ہے یہی جواب دے دے. ابو یوسف بھی بیٹھے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی ہیں، لوگ بھی ہیں. تو پھر امام ابو حنیفہ نے جوش میں آ کر کہا کہ تمہارے بیٹے کو پیسے تو مل جاتے ہیں نا. ارے پیسہ نہیں، مجھے تو فن. کل جا کے بڑا دھوبی بنے، مالدار بنے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا میں تیرے بیٹے کو ایسا ہنر سکھا رہا ہوں کہ روزانہ دوپہر کے وقت میں اس کے گھر میں فالودہ آئے گا، روزانہ دوپہر میں فالودہ پیے گا. یہ مثال ہوتی تھی. لڑکی کی منگنی کرنی ہے تو کہتے تھے کہ دیکھ ہمارے گھر میں روزانہ فالودہ بنتا ہے دوپہر کے وقت میں، رات کے وقت میں نہیں. یہ جملہ یاد رکھنا، دوپہر کے وقت میں فالودہ پینا یہ بڑی چیز ہوتی تھی اس دور کے اندر. یعنی وہ ٹاپ 1 شمار ہوتا تھا. ہمارے گھر میں روزانہ دوپہر کے وقت میں فالودہ بنتا ہے. وہ آدمی ایک معیار کا ہوتا تھا. تیرا بیٹا روزانہ دوپہر کے وقت میں فالودہ پیے گا، میں ایسا فن سکھا رہا ہوں. تو ماں نے کہا کہ چل سکھا. اجازت دے دی ماں نے. اے ابو یوسف بنے. چلتے 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 ہارون رشید کے خاص معتمد بنے اے ابو یوسف. تو روزانہ دوپہر کے وقت میں ہارون رشید کے گھر سے فالودہ آتا تھا ان کے لیے. تو ماں کو کہتے تھے ماں فالودہ. میرے استاذ کی بات پوری ہو گئی، ماں فالودہ، میرے استاذ کی بات پوری ہو گئی. تو ماں روتی تھی کہ رحم اللہ، اللہ رحم کرے اس آدمی پر، کس نے کیسا سکھایا. یہ ابو یوسف تھے قاضی القضات، بڑے قاضی میں شمار ہوتے تھے. امام حنیفہ رائے لیتے کسی سے بھی، مسئلے میں کیا رائے ہے تمہاری، اس مسئلے میں کیا رائے ہے، اس مسئلے میں کیا رائے ہے، اس مسئلے میں کیا رائے ہے، سب نے رائے دی. ابو یوسف جو رائے دیتے تو ابو حنیفہ یوں نیچے سر جھکا کے بیٹھتے. پھر کہتے کہ مت دلیل، بھئی تم نے رائے دی ہے تو دلیل کیا، کہ آپ نے رائے دی تو دلیل کیا تمہاری. تو وہ قرآن کی آیت پیش کرتے یا حدیث پیش کرتے. تب وہ ابو حنیفہ کہتے اکتبو، لکھ دو. اتنا اعتماد تھا.
ابو یوسف کو، اور اللہ نے ذہن بھی بڑا عجیب دیا تھا ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو، اس لیے قاضی القضات بڑے علماء میں ہمارے حنفی جو مسلک ہے، حنفی مسلک میں تو جو طلبہ پڑھتے ہیں یا جو علماء پڑھاتے ہیں تو ابو یوسف نے یہ کہا، امام محمد نے یہ کہا، امام ظفر نے یہ کہا، لیکن ابو یوسف کی رائے سب سے ٹاپ ہوتی ہے۔ یہ ابو یوسف، کبھی کبھی ہارون رشید اور زبیدہ میں لڑائی ہو جاتی تھی۔ ہارون رشید بڑا آدمی، زبیدہ یہ بھی بڑی، زبیدہ یہ زبدہ سے ہے، زبدہ کا مطلب مکھن، تو مکھن جیسی تھی، اس لیے اس کا نام زبیدہ تھا۔ یہ جو نام پڑھا ہے اس کا زبیدہ، وہ زبیدہ پڑھا ہے۔ ایک مرتبہ، کئی مرتبہ ان کی لڑائیاں ہوئی آپس میں، ابو یوسف جو ہے وہ حل کرانے کے لیے آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے غصے میں آ کر کہا، میری حکومت سے میں جتنے چیز کا مالک ہوں۔ اب ہارون رشید کی حکومت بہت پھیلی ہوئی تھی، بہت پھیلی ہوئی تھی کافی۔ آج کی رات میری سلطنت میں تو نے اگر گزاری، جو میری سلطنت ہے، تو تجھے 3 طلاق، نکل یہاں سے، میری سلطنت میں آج کی رات مت گزارنا۔ اب یہ جملہ کہا تو زبیدہ بھی پریشان، سارے کے سارے پریشان، سارے ملک میں ہوا مچ گیا۔ کہہ رہے آج ہارون رشید غصہ ہوا ہے اور یہ جملے کہہ دیے اس نے کہ آج کی رات میری سلطنت میں تو نے، اچھا سلطنت کو چھوڑ کر بارڈر پار کر کے ایک اور تو زمانہ ہوائی جہاز تو تھے نہیں، ہوائی جہاز بھی اگر ہوتا تو بھی اتنے لمبے سے اس کی تو تاشکند سمرقند کی تو حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ ہارون رشید کو جب ہوش آیا، زبیدہ بیٹھی ہوئی رو رہی، کیا ہوا بھائی، سب لوگ آ گئے، یوں کہا یہ پتہ نہیں کیا موڑ میں تھا آج، اور یہ جملہ کہہ دیا، اب اس کی سلطنت تو ساری دنیا میں، کہاں میں کہاں جاؤں گی۔ ابو یوسف کو بلایا، یوں کہا ابا کہتی تھی یہ زبیدہ، یوں کہا ابا یہ ہے۔ ہارون رشید کو بھی تھوڑا ہوش آیا، کہہ رہے بھائی جوش میں نے کیا کہہ دیا۔ اسی لیے آدمیوں کو کبھی غصہ آئے نا تو آدمی اپنا کمرہ بدل لے، بیوی اس پر کبھی غصہ آیا لڑنا نہیں، کمرہ بدل لو، اور اگر بہت جو انبن ہو رہی ہے تو آپ بیوی بن جاؤ، اس کو شوہر بنا دو، اس سے آسان نسخہ کوئی نہیں۔ آپ بیوی بن جائیے، اس کو شوہر بنا دیجئے، اس کی بات مان لیجئے، گھر ٹوٹے گا نہیں۔ اب اس زمانے میں تو ابو یوسف ہے نہیں کہ ابا جان یہ کہا بیٹا فکر مت کر، طلاق نہیں ہوگی۔ اور ابا کیسے نہیں ہوگی؟ تو فکر مت کر، طلاق نہیں ہوگی۔ اب بڑے بڑے پھوپا، بڑے بڑے علماء، اس دور میں تو سب چودھری تھے، وہ دور ہی تھا علم کا، اور بھی بغداد کوفہ یہ مرکز تھا، علم کا گہوارہ تھا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنی کتابیں تھیں کہ جب یہ حالات آئے ہیں تاتاریوں کے وہاں، تو جو پل بنائے گئے تو کتابوں کے بنائے تھے ان لوگوں نے، تاتاریوں نے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے۔ پھر وہ کتابیں سمندر میں یعنی نہر میں ڈالی گئی، 6 مہینے تک نہر کا پانی کالا چلا ہے، وہ روشنائی 6 مہینے، اتنا علم ضائع ہوا ہے بغداد کا، اتنا بڑا کام تھا وہاں۔ اب جب فقہاء نے کہا کہ حضرت آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اس نے تو کہہ دیا میری سلطنت میں سے اس کی سلطنت تو 1000 کلومیٹر یوں، 1000 کلومیٹر یوں، 2000 کلومیٹر یوں، یہ عورت اکیلے سفر بھی کیسے کرے گی؟ پھر میں کوئی بات نہیں، چل زبیدہ چل، برقع پہن، میرے ساتھ چل، اور پھر اپنی مسجد میں لا کر سلا دیا۔ یہ کہا یہ مسجد جو ہے نا ہارون رشید کی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ آیت پڑھی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا، یہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ملکیت ہے، یہ اللہ کی ہے۔ چنانچہ ہارون رشید نے جو ہے بہت ہدیہ دیا، جان چھوٹی، زبیدہ نے بھی ہدیہ دیا، جان چھوٹی، یہ دلیل پیش کی، اتنے بڑے آدمی تھے۔ یہ جو ہے یہ صلاۃ استسقاء میں نہیں آئے، اتنا بڑا آدمی صلاۃ استسقاء معمولی چیز ہوتی تھی تو یہ دونوں کو دونوں بلاتے تھے، لیکن اتنا بڑا معاملہ آیا تو یہ نہیں آیا ابو یوسف۔ تو بادشاہ کو فکر ہوا،
چنانچہ یہ کہا، کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ خود چل کے آیا ان کی مسجد میں مغرب کی نماز میں، اور مغرب کی نماز میں آ کر نماز پڑھی امام صاحب کے پیچھے، اور امام صاحب سے آ کر کہا کہ صلاۃ استسقاء ہوئی، سارے لوگ جمع ہوئے، آپ نہیں آئے تھے۔ تو فرمایا میں کیوں آؤں؟ تیرے ملک میں ظلم ہے، تیرے بیٹوں نے فلاں کی زمینیں دبائی ہیں، تیرے بیٹوں نے فلاں لڑکیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، تیرے بیٹوں نے یہ کیا ہے، جب تو گناہ کرے گا تو بارش کیسے آئے گی؟ توبہ کر۔ اس نے کہا توبہ کرتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا تیری توبہ بھی جھوٹی، تیری نماز بھی جھوٹی، تیرا قرآن پڑھ، یہ کہہ رہے ہیں کس کو؟ بادشاہ کو، تیری توبہ بھی جھوٹی، تیری نماز بھی جھوٹی، تو جھوٹی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، توبہ کر رہا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا، باپ میں وہی گناہ کرتے، بلا تیرے شہزادوں کو۔ چنانچہ اس نے آرڈر کیا، سب شہزادوں کو بلایا، بھی تم نے کس کی زمین پر قبضہ کیا، کسی نے 100 کلومیٹر قبضہ کیا تھا، کسی نے، سب کو بلا کر سب کو دلوایا، کہا کہ اب توبہ کر اللہ سے، سچی توبہ کر، بارش آئے گی، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ چنانچہ اس نے کہا اتوب الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اللہ بھی سچی پکی توبہ کرتا ہوں۔ تو ہارون رشید یوں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے جو ابو یوسف ایسے بیٹھے ہوئے تھے جس میں بیٹھا ہوں، قبلہ یوں ہے، یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فوراً ابو یوسف جو مڑ گئے قبلے کی طرف اور ایک جملہ کہا، یا ربا یا ربا عبدک ہارون تاب فتب علیہ انک انت التواب الرحیم۔ اتنا جملہ کہا کہ ابھی جو ہے ہاتھ یوں ہٹائے بھی نہیں تھا کہ بارش دڑا دڑ بارش ہونی شروع ہو گئی، سارا قحط ختم ہو گیا۔ اتنا بارش آئی، اتنی بارش آئی کہ ان کے گھوڑے بھی بھیگ گئے، ان کے محل بھی بھیگ گئے، اور کئی دنوں تک بارش رہی۔ تو ابو یوسف نے کہا سچی توبہ اسے کہتے ہیں، سچی توبہ، زیادہ صلاۃ استسقاء کی ضرورت نہیں ہے، سچی توبہ کرو۔ صلاۃ استسقاء حضور نے بتائی ہے لیکن وہ سچی ہوتی تھی۔ کہا آج ہماری صلاۃ استسقاء بھی جھوٹی ہے، آج ہماری نماز بھی جھوٹی ہے۔ یہ ابو یوسف نے ہارون رشید کو کہا۔ ہارون رشید نے کہا کہ اب میں نہیں کروں۔ تو ابو یوسف نے کہا اب تیرے بیٹے، تو تو ظلم نہیں کرتا، تو تو عادل ہے، وہ تو عادل پسند تھا ہارون رشید جو، لیکن تیرے بیٹے، تیرے بھائی، تیرے رشتہ دار مامون رشید، ہارون رشید، معتصم باللہ، یہ سارا کا سارا گروپ ہوتا ہے نا، یہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جب تو لوگوں پر ظلم کرے گا، اور تو بادشاہ ہے، تجھ تک میں نے بات پہنچائی ہے، یہ تیرا حاشیہ سارا کے سارے ظالم ہیں، ان لوگوں کو ہٹا یہاں سے، اچھے لوگ لا۔ چنانچہ ہارون رشید نے یہ بات سنی ابو یوسف کی، یہ کہا کہ حضرت آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ کہا مجھ سے معافی مت مانگ، اس سے معافی مانگ، اس سے معافی مانگ۔ فوراً بارش ہوئی، قحط سالی دور ہوئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کرنے والے اللہ ہیں، اللہ کے ساتھ ہم ہمارا معاملہ کلیئر رکھیں، ادھر ادھر کی ہیرا پھیری نہیں۔ ہماری نمازیں سچی ہو، اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے سچی نماز پڑھنے کی توفیق دے، قرآن شریف پڑھنے کی توفیق دے، تو اس سے تعلق رکھنے کی توفیق دے۔ ہم مانگیں گے ہی نہیں تو اللہ کیوں دے گا؟ اللہ کو کیا پڑھی ہے؟ آدمی اپنی آنکھیں خود پھوڑے اور پھر اللہ سے روشنی مانگے، کہاں سے ملے گی؟ اے اللہ میری آنکھوں کو روشنی دے، کیسے ملے گی تجھے روشنی؟ تو نے اپنی آنکھیں تو خود پھوڑی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو، وہ ہر ایک کو ہمارے حوالے کرے گا۔ اس لیے اور آسان طریقہ ہے، احکامات پورے کرو۔ احکامات کا کوئی بدل نہیں ہے کہ چلو نماز بعد میں پڑھ لیں گے، نہ، جو احکامات ہے اسے آدمی پورا کرنے کی کوشش کرے۔ معذور ہے تو معذور ہے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔